من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. روسی پڑھیے وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد صدر محترم قابل تک احترام علماء کرام و برادران اسلام، آپ حضرات نے مجھ ناچیز سے پہلے حضرت صاحب زادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب سلمہ اللہ تعالی کی اور جناب محترم اسلامی کونسل کے چیئرمین جناب محمد افضل صاحب سیما، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے. آپ حضرات نے ان دونوں حضرات کی بصیرت افروز تقاریر سنی ہے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے صرف دو چیزیں بیان کروں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں کیا لے کر آئے اور کیوں آئے. آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی ودین الحق،
ہدایت اور سچا دین دے کر لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے۔ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَہِیدًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ ڈرا حالے کہ وہ شہید ہے۔ یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ تو وہ کون ہے؟ اس نے اپنا نام تو لیا ہی نہیں، نہ ذاتی نام لیا ہے اور نہ صفاتی نام لیا ہے۔ یوں نہیں فرمایا هُوَ اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ کہ وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ یوں بھی نہیں فرمایا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہ رحمان ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ هُوَ الَّذِي فرمایا، هُوَ ضمیر ہے، اور ضمیر کا پتہ نہیں چلتا جب تک مرجع سامنے نہ ہو۔ الذی اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کا پتہ نہیں چلتا جب تک صلہ سامنے نہ ہو۔ تو یہاں مرجع بھی مذکور نہیں اور صلہ بھی مذکور نہیں، تو وہ کون ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو؟ بلا تشبیہ سمجھنے سمجھانے کے لیے عرض کروں، اپنا تعارف کراتے ہوئے یوں کہے لوگوں میں وہ ہوں جس کا فلاں شاگرد ہے، تو اگر وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ انداز اختیار کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگ میرے اس شاگرد کی قابلیت کو جانتے ہیں، صلاحیت کو جانتے ہیں، علم و فضل کو جانتے ہیں، اور جب میں کہوں گا کہ میں وہ ہوں جس کا وہ شاگرد ہے تو لوگ خود بخود اندازہ کر لیں گے کہ جس کے شاگرد کی قابلیت کا یہ عالم ہے، جس کے شاگرد کے علم و فضل کا یہ عالم ہے، اس کے استاد کی قابلیت اور علم و فضل کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنا تعارف کراتا ہے تو اس رسول کے ذریعے سے کراتا ہے، لوگوں میں وہ ہوں جس نے ایسا بھی شان رسول تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس رسول کو دیکھو، اس رسول کے اوصاف، اس رسول کے کمالات کو دیکھو تو دیکھ کر اندازہ کر لو کہ جس کے بندے کی یہ شان ہے اس کے خدا کی کیا شان ہو۔ قابل استاد کا پتہ اس کے قابل شاگرد سے چلتا ہے، کاریگر کا پتہ اس کی بنائی ہوئی چیز سے چلتا ہے، کسی طرح خدا کے کمال کا پتہ مصطفیٰ کے جمال سے چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں تمہارے ادراک سے بلند ہوں، تمہارے حواس کی مجھ تک رسائی نہیں، تمہارے حواس کی رسائی ہے محسوسات تک، میں محسوسات سے بلند ہوں۔ تمہاری عقل کی مجھ تک رسائی نہیں، عقل کی رسائی ہے معقولات تک، میں معقولات سے بھی بلند ہوں۔ تم مجھے کس طرح سمجھو گے؟ میرے اوصاف اور میرے کمالات کا اندازہ کس طرح لگاؤ گے؟ میں اپنی ذات و صفات کا مظہر اتم تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اس کو دیکھو اور اندازہ کر لو کہ جس کی مخلوق کی یہ شان ہے اس کے خالق کی کیا شان ہے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ آئینہ روئے خدا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئینہ ہے اللہ کی ذات کا۔ مصطفیٰ آئینہ روئے خدا اور مناقص دروے ہما ہوئے خدا۔ فرماتے ہیں اللہ کی ذات اور اللہ
کی صفات کا جلوہ دیکھنا چاہو تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لو، کیونکہ سرکار آئینہ ہے اللہ کی ذات کا اور اللہ کی صفات کا۔ تو فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ دیکھیے ارسلہ فرمایا، خلقہ نہیں فرمایا۔ خلقہ کا مادہ ہے خلقن، اور خلقن کے معنی ہے بنانا، پیدا کرنا۔ ارسلہ ارسال سے ہے، اور ارسال کے معنی ہے بھیجنا۔ تو ارسلہ فرما کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب میرا رسول اس دنیا میں تشریف لایا ہے اس وقت اس کی تخلیق نہیں ہوئی، تشریف آوری ہوئی ہے، کیونکہ تخلیق تو اس کی ساری کائنات سے پہلے ہوئی، تخلیق ہوئی ہے ساری کائنات سے پہلے، اور تشریف آوری ہوئی ہے سارے نبیوں کے بعد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں پیدا ہونے میں سارے نبیوں میں اول ہوں اور تشریف لانے میں سارے نبیوں میں آخر ہوں۔ اول بھی ہوں آخر بھی، اول ہوں با اعتبار خلقت کے اور آخر ہوں با اعتبار بعثت کے۔ جبریل امین بعض مرتبہ حاضر ہو کر تین الفاظ سے سلام کرتے تھے، السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخرو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو اللہ نے فرمایا وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول، هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ کیا دے کر بھیجا اور کیوں بھیجا؟ بس یہ میری گفتگو کا ماحصل سمجھ لیجیے، میری تقریر کا عنوان سمجھ لیجیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا لے کر آئے؟ بالہدیٰ ودین الحق، ہدایت اور سچا دین۔ ہدایت سے مراد ہے قرآن، اور دین حق سے مراد ہے نظام مصطفیٰ۔ دین حق سے مراد ہے اسلام کا نظام، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح، ایک مکمل ضابطۂ حیات، ایک دستور۔ میں اس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن ہدایت ہے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، اور یہ ہدایت ہے واسطے پرہیزگاروں۔ تو کیا جو غیر پرہیزگار ہے ان کے واسطے ہدایت نہیں؟ دوسری آیت سے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، وہ قرآن جو بنی نو انسان کے واسطے ہدایت ہے۔ ایک آیت میں فرمایا ھدی للمتقین، ایک آیت میں فرمایا ھدی للناس۔ ان میں تطبیق یوں ہوگی کہ قرآن حقیقت میں بنی نو انسان کے واسطے ہدایت ہے، مگر اس کی ہدایت سے مالا مال وہ ہوتی ہیں جن میں تقویٰ ہے، جن میں پرہیزگاری ہے، جن میں عدل ہے، جس میں انصاف ہے۔ یہی قرآن مومنوں کے واسطے رحمت ہے، متقیوں کے واسطے ہدایت ہے، اور یہی قرآن ظالموں کے واسطے، ناانصافوں کے واسطے مزید نقصان کا موجب ہے۔ قرآن پڑھ کر دیکھیے
فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم جو قرآن اتارتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ مومنوں کے واسطے رحمت اور شفا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، مگر یہ قرآن نہیں زیادہ کرتا واسطے ظالموں کے، الا خسارا، مگر خسارے کو۔ جو عدل سے کام نہیں لیتے، ترجمہ اور تفسیر کرتے وقت انصاف نہیں کرتے، ان کے واسطے قرآن رحمت اور شفا نہیں، ان کے لیے مزید نقصان اور خسران کا موجب ہے۔ اسی قرآن سے لوگ ہدایت حاصل کرتے، اسی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت بھی پا جاتی ہے اور بہت سے گمراہ بھی ہوتی ہے۔ ہدایت کون پاتی ہے؟ ہدی للمتقین، جو متقی۔ گمراہ کون ہوتی ہے؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسق نافرمان۔ معلوم ہوا کہ قرآن پڑھتے تو سب ہیں مگر سب قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ قرآن سے وہ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں جن میں تقویٰ ہے، جن میں پرہیزگاری ہے، جن میں عدل ہے، جن میں انصاف ہے۔ محبوب سبحانی شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں اے انسان، اس بات کو یاد رکھ کہ یہ قرآن اس اللہ کا کلام ہے جو ذات ہر قسم کی حرص و ہوا سے پاک ہے۔ یہ قرآن اس ذات کا کلام ہے جو ذات ہر قسم کی حرص اور ہر قسم کی ہوا سے پاک ہے۔ اگر تو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، قرآن کی ہدایت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو پہلے اپنے آپ کو حرص و ہوا کی زنجیروں سے نکال، حرص و ہوا سے پاک ہو، تیرے پیش نظر اللہ کی رضا ہو، کسی اور کی رضا نہ ہو، تیرا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہو، کسی اور کو خوش کرنا نہ ہو۔ جب تک تو اپنے آپ کو حرص و ہوا کی زنجیروں سے آزاد نہیں کرے گا اور تیرے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا نہیں ہوگی، تو قرآن کی ہدایت اور رحمت سے مالا مال نہیں ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لے کر آئے اور سچا دین لے کر آئے۔ دین سے کیا مراد ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز، روزے اور حج و زکات کا نام ہے۔ نہیں، آئیے قرآن پر بھی خود قرآن سے پوچھیے کہ دین کا معنی کیا ہے۔ سب سے اعلیٰ تفسیر وہ ہے جو قرآن کی خود قرآن سے کی جائے۔ تو قرآن سے پوچھیے کہ دین کا معنی کیا ہے، دین کس کو کہتے ہیں۔ آئیے سورہ یوسف دیکھیے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب دوسری مرتبہ بھائی آئے، بنیامین کو ساتھ لے کر آئے۔ بنیامین نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ یوسف علیہ السلام نے تنہائی میں بتا دیا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ بنیامین نے کہا بھائی اب مجھے جدا نہ کیجیے، اب جدائی برداشت نہیں کر سکوں گا، کسی طرح مجھے اپنے پاس رکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ نے تدبیر بتائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے یوسف کو بتائی، ورنہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، لفظ دین ہے، ما کان لیاخذ اخاہ، یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں پکڑ سکتے تھے فی دین الملک، بادشاہ کے دین کے مطابق، بادشاہ مصر کے دین کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں پکڑ سکتے تھے۔ ہم نے ان کو تدبیر بتائی پکڑنے کی۔
یہاں اللہ نے دین فرمایا اور اس کی اضافت کی بادشاہ مصر کی طرح۔ ظاہر ہے کہ مصر کا بادشاہ کوئی نبی نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے کوئی کھیل لے کر نہیں آیا تھا۔ یہاں اللہ نے دین کس کو فرمایا؟ جو بادشاہ مصر کا قانون تھا، جس قانون کے تحت اس کے ملک میں کارروائی ہوتی تھی، یعنی جو اس کا نظام تھا، جو ملک کا قانون تھا، اللہ فرماتا ہے اس ملکی قانون کے مطابق تو یوسف علیہ السلام نہیں پکڑ سکتے تھے، ہم نے ان کو طریقہ اور تدبیر بتائی اور اس تدبیر پر عمل کر کے انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو پکڑ لیا۔ میں نے بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا معنی کیا کیا؟ قانون، کسی ملک کا نظام، آئین، جس آئین اور قانون کے مطابق وہ ملک چلتا ہے۔ تو دین کے معنی قرآن سے کیا ثابت ہوئے؟ قانون، ملکی دستور۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے حبیب کو قرآن دے کر اور ایک سچا نظام دے کر، ایک مکمل دستور اور ایک مکمل نظام حیات دے کر بھیجا۔ اور کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اس نظام کو، اس قانون کو دنیا کے تمام نظاموں اور قوانین پر غالب کر دیا جائے۔ میلاد شریف کا جلسہ منانے والوں، جیسے کہ ہمارے محترم جسٹس محمد افضل صاحب نے فرمایا کہ صرف جلوس نکالنے سے یا جلسہ کر لینے سے یا روشنی کر لینے سے حق ادا نہیں ہو جاتا۔ بلا شبہ جلوس نکالنا، جلسہ کرنا، روشنی کرنا، یہ سب کچھ باعث برکت ہے اور باعث ثواب ہے، عقیدت و محبت کا مظاہرہ ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس نبی کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں وہ نبی آیا کس مقصد کے لیے تھا؟ اس کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کے آنے کی غرض و غایت کیا تھی؟ اور وہ اس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ نبی کریم جس دستور کو لے کر آئے، جس نظام حیات کو لے کر آئے، اس کو سارے نظاموں پر اور دنیا کے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دیں، یہ تھا نبی کریم کی تشریف آوری کا مقصد۔ چنانچہ دیکھو، سرکار نے جب آغاز کیا حالات کتنے بگڑے ہوئے۔ عرب کے وہ لوگ جو صحراؤں میں اونٹوں کے چرانے والے تھے، تاریخ پڑھ کر دیکھیے، سیرت کی کتابیں پڑھ کر دیکھیے، مذہبی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے وہ پستیوں کا شکار ہو چکے تھے۔ انسانی لباس میں حیوان اور درندے بن چکے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام تنہا مکے کی ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس دین کی تبلیغ کا آغاز فرماتی ہے اور حق کی آواز کو بلند کرتی ہے۔ کتنی مخالفت ہوئی، کتنی مخالفت ہوئی، کون سا ظلم و ستم تھا جو آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر نہیں کیا گیا، مگر کملی والے نے ہمت نہیں ہاری، بگڑے ہوئے حالات کا ساتھ نہیں دیا۔ بگڑے ہوئے حالات کے ساتھ بگڑ جانا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنا اور حق کی آواز بلند کرنا یہ کردار ہے۔ رسول اللہ نے بگڑے ہوئے حالات میں حق کو صداقت کی آواز کو بلند کیا اور رائے حق میں آنے والی تمام تکلیفوں کو برداشت کیا۔ خلفائے راشدین نے بھی اسی طرح کیا۔ صدیق اکبر کے دور میں بھی حالات بگڑ گئے، آپ نے بگڑے ہوئے حالات کا ساتھ نہیں دیا، یہاں تک کہ جنہوں نے زکات کا انکار کر دیا تھا ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر کہنے لگے
امیر المومنین، اے خلیفہ رسول، یہ لوگ کلمہ پڑھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، اہل قبلہ ہے، آپ ان کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم، جب تک یہ نماز اور زکات میں فرق کریں گے میں ان سے لڑوں گا، کوئی میرا ساتھ نہ بھی دے میں تنہا میدان میں لڑوں گا اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کروں گا۔ آخر وہ بھی غالب ہوئے اور فتنے دب گئے، صدیق اکبر خلیفہ رسول غالب آئے، اسی طرح فتنے اٹھتے رہے۔ امام حسین کے زمانے میں بھی فتنہ اٹھا تو کیا فرزند رسول نے بگڑے ہوئے حالات کا ساتھ دیا؟ نہیں، حق و صداقت کی آواز کو بلند کر دیا۔ میں جناب جسٹس صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک کے 95% لوگ نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ تو لوگ 5% لوگ جو رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں ان کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، رسول اللہ کی نظر رحمت آپ پر ہوگی اور تاریخ پاکستان میں آپ کا نام سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا۔ جو لوگ رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں وہ اس لیے پیدا کرتی ہیں کہ وہ شراب کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ اس لیے رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں کہ وہ نماز پڑھنا نہیں چاہتے۔ لیکن آپ نے خود فرمایا ہے اور پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ 30 برس گزر گئے، ابھی تک ہم نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا جس مقصد کی خاطر ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ آج ہم اگر نافذ نہیں کرتے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ غداری ہوگی، رسول اللہ کے ساتھ غداری ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ آپ اعلان فرما دیجئے کہ اس ملک کا قانون اسلام کے مطابق ہوگا اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا۔ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا سرکار اس لیے آئے کہ دین حق کو اور قرآن کی ہدایت کو تمام ادیان پر اور تمام نظاموں پر غالب کر دیا جائے۔ ابھی ہمارے محترم جسٹس صاحب نے جن خطرات کا ذکر کیا، ان خطرات میں سوشلزم، اشتراکیت وغیرہ جن فتنوں کا نام لیا ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں بلا شبہ یہ بہت بڑے خطرات ہیں۔ بزرگوں، کس قدر افسوس کی بات، ہم بندے ہیں اللہ کے، امتی ہیں رسول اللہ کے، کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا، اور اگر ہماری خواہش ہو کہ یہاں نظام آئے لینن کا، نظام آئے یہودیوں کا بنایا ہوا، بولو قیامت کے دن اللہ رسول کو کیا جواب دوں؟ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں اگر کوئی نظام آ سکتا ہے تو وہ کوئی نظام آ سکتا ہے جس کو مصطفیٰ لے کر آئے۔ جس نظام کو غالب کرنے کے لیے آپ نے مکے کی گلیوں میں پتھر کھائے، جس نظام کو غالب کرنے کے لیے آپ نے نابرداشت کلمے سنے، آپ کو کاہن، طاہر، مسحور وغیرہ کہا گیا، صرف اسی پر بس نہیں، آپ سن چکے ہیں طائف کے میدان میں لہو لہان ہوئی، وطن عزیز کو چھوڑا اور احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کروائے، ہونٹ مبارک زخمی ہوا۔ خود سرکار دو عالم فرماتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی پیغمبر نہیں ستایا گیا۔ کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، کتنی مظالم برداشت کیے ہوں گے، مگر کملی والے نے کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آپ کے مقدس پاؤں میں کوئی تزلزل واقع نہیں ہوا۔ آپ نے ہر میدان میں یہ ثابت کر دیا کہ میں اپنے
اپنی ذات کا معاملہ ہو، کوئی مجھ پر زیادتی کرے میں اس کو معاف کر سکتا ہوں، جو مجھ پر پتھر برسائے میں اس پر پھول برسا سکتا ہوں، جو مجھے گالیاں دے میں اس کو دعائیں دے سکتا ہوں، لیکن جب میرے اللہ کے قانون کا مسئلہ آ جائے میں کسی کو معاف نہیں کر سکتا۔ کیا ہمیں یہ بات یاد نہیں ہے کہ مکے ایک عورت جو بڑے خاندان کی عورت تھی جس کا نام تھا فاطمہ، اس نے چوری کر دی، چوری ثابت ہو گئی، سرکار نے فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بعد صحابہ نے سفارش کی، یا رسول اللہ بڑے خاندان کی عورت، جب ہاتھ کاٹے جائیں گے پورے خاندان کی رسوائی ہوگی، آپ اس سزا کو تبدیل کر دیں، کوئی جرمانہ وغیرہ کر دیں، ہم ضمانت دیتے ہیں آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی۔ سرکار کا چہرہ سرخ ہو گیا، غضبناک ہو گئے، فرمایا تم حدود الہیہ میں دخل دیتی ہو۔ اللہ فرماتا ہے وہ سارے کو تو فقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت، ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ فرماتا ہے ہاتھ کاٹو، تم کہتے ہو نہ کاٹو، میں تمہاری مانوں یا اللہ کی مانوں؟ فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی بات سے ہلاک ہوئی کہ ان کے بڑے لوگ جب جرم کرتے تھے ان کو معاف کر دیا جاتا تھا، چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب ان کے چھوٹے لوگ غریب لوگ جرم کرتے تھے ان کو سزا دی جاتی تھی۔ فرمایا پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی، انہوں نے امیر اور غریب میں فرق کیا، چھوٹے اور بڑے میں فرق کیا۔ فرمایا خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے لیے بھی یہی حکم دیتا جو اس عورت کے لیے دے رہا ہوں۔ سرکار نے کسی کی پرواہ نہیں کی، آپ نے اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں کسی رعایت کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ بلا امتیاز اور بلا تفریق سب کے لیے آپ نے حکم نافذ کیا۔ خدا کی قسم اسلام میں جو مساوات ہے وہ یہی مساوات ہے، جس مساوات کو آج پیش کیا جاتا ہے کہ سب ایک جیسے کر دو، کوئی غریب نہ رہے کوئی امیر نہ رہے، یہ مساوات نہیں ہے۔ اگر اسلام میں یہ مساوات ہوتی تو زکوٰۃ فرض نہ ہوتی۔ اسلام میں غریب بھی ہے امیر بھی ہے، حضور کے زمانے میں بھی صحابہ امیر بھی تھے غریب بھی تھے۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، بولو اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اس نے اولاد دینے میں مساوات رکھی ہے، کوٹا مقرر کیا ہے؟ ارے بعض گولیاں کھا رہے ہیں کہ آگے اولاد نہ ہو، اور بعض پیروں سے تعویذ لے رہے ہیں اور علاج کروا رہے ہیں، اولاد ہوتی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد دینے میں بھی برابری نہیں رکھی۔ عمر کون دیتا ہے؟ عمر کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو اللہ نے عمر دینے میں مساوات رکھی ہے۔ بعض 100 سوا 100 سال کے بوڑھے ہو جاتے ہیں، مرتے ہی نہیں، گھر والے بھی دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ کب مرے اور کب جان چھوٹے، اور بعض نوجوانی کے عالم میں بچپن کے عالم میں چلے جاتی ہیں۔ اللہ نے عمر دینے میں بھی برابری نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال دینے میں بھی برابری نہیں کی، عقل اور ذہانت دینے میں بھی برابری نہیں کی۔ اسی طرح اللہ نے رزق دینے میں بھی برابری نہیں کی۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوشش نہ کریں، میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ غریب جو ہے وہ غریب ہی رہے اور امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتے جائیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مساوات کو ہم اسلامی مساوات کہتے ہیں وہ کون سی مساوات ہے؟ وہ یہ مساوات نہیں ہے کہ اس کا مال چھین کر اس کو دے دو، یہ جرم کرے اس کو پکڑ لو۔ مساوات یہ ہے کہ جو قانون نبی کریم لے کر آئے، جو قانون نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے وہ قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ اسلام کے قوانین، اسلام کی تعبیرات اور اسلام کی حدود
سب کے لیے یکساں ہے. غریب چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا, امیر چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا, وزیر شراب پیے اس کو بھی درے لگیں گے, اور فقیر شراب پیے اس کو بھی درے لگیں گے. یہ ہے مساوات محمدی. یہ ہے مساوات. اور ایک مساوات اور ہے, یورپ میں جا کر دیکھو, انگریز ممالک میں جا کر دیکھو, کالوں کے لیے قوانین اور ہیں, گوروں کے لیے قوانین اور ہیں, ان کے قبرستان الگ الگ ہے, ان کے عبادت خانے الگ الگ ہے, راشن کی دکانیں الگ الگ ہے, اور گرجوں کے اندر بیٹھنے کے لیے سیٹیں الگ الگ ہے. کالے کی سیٹ پر گورا نہیں بیٹھ سکتا اور گورے کی سیٹ پر کالا نہیں بیٹھ سکتا. سرکار دو عالم مساوات لے کر آئے. مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں لوگوں نے نظارہ دیکھا, جہاں کالے رنگ والا بلال حبشی کھڑا ہوا ہے وہاں گورے رنگ والا صاحب صدیق اکبر بھی کھڑا ہوا ہے. حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے کھڑے ہوئے ہیں, ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مولا علی بھی کھڑے ہوئے ہیں, خاندان ہاشم کے چشم و چراغ بھی کھڑے ہوئے ہیں. سرکار نے یہ فرق مٹایا, فرمایا نہ گورے کو کالے پر اس وجہ سے فضیلت ہے کہ اس کا رنگ چٹا ہے, اس کا رنگ گورا ہے, اور نہ عربی کو عجمی پر اس لیے فضیلت ہے کہ وہ عرب کا رہنے والا ہے. سرکار نے فرمایا فضیلت کا مدار کالے اور گورے ہونے پر نہیں ہے, عربی اور عجمی ہونے پر نہیں ہے, فضیلت کا مدار تقوی اور پرہیزگاری پر ہے. اللہ کے نزدیک وہ فضیلت والا ہے جو زیادہ متقی ہے. اسلام ایک عملی مذہب ہے, اسلام کردار کا نام ہے. ہم زبانی کلامی جمع خرچ کرتے ہیں لیکن ہمارا کردار اور ہمارے اخلاق اسلام کے خلاف ہے. جیسے ہمارے محترم جسٹس صاحب نے فرمایا کہ ایک بہت بڑے مفکر نے اسلام کو حقیقی اسلام کا نام دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب غیر مذاہب کے لوگ اسلام کے اصولوں کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں, اسلام جیسا کوئی قانون نہیں. لیکن جب وہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھتی ہے, اعمال کو دیکھتی ہے, تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس مذہب کے پیرو جو ہے ان کا اخلاق اور ان کا کردار سراسر اسلام کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مسلم لوگوں کی راہ میں ہم لوگ رکاوٹ کا باعث بنیں گے. ہمارا کردار رکاوٹ کا باعث بنا ہوا ہے. خدا کی قسم رسول اکرم علیہ السلام کے جانشینوں نے کردار ہی پیش کیا تھا جس کردار کو دیکھ کر غیر مذاہب کے لوگ بھی کلمہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے اسلام سچا مذہب. حضور علیہ السلام نے جبکہ خیبر فتح ہوا ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ ان سے مال غنیمت وصول کرو. ہر سال خیبر والے جو خراج پیش کرتے تھے, جو جزیہ دیتے تھے, اس جزیے کو لینے کے واسطے ایک صحابی گئے. یہودیوں نے کچھ زیورات وغیرہ اکٹھے کر دیے, کچھ نقدی جمع کر کے بطور رشوت ان کو پیش کی اور کہا کہ آپ اکیلے آئے ہیں. مدینہ طیبہ میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنی پیداوار ہوئی ہے, جتنی آپ جا کر بتا دیں گے وہ تسلیم کر لیں گے. یہ کچھ زیورات ہے, یہ کچھ نقدی ہے جو ہم نے آپ کے لیے جمع کی ہے, اس کو قبول کر لیجیے اور ہمارا جو جزیہ ہے وہ کم لے لیجیے, کچھ ہمیں چھوڑ دیجیے. اللہ اکبر. وہ تنہا کوئی ساتھ نہیں, جو جا کر شکایت کرتا. لیکن اس صحابی رسول نے کہا کہ اے یہودیوں سنو, میں رسول اللہ کا غلام ہوں اور اسلام کے ماننے والا
بھر کے خزانے میرے قدموں میں جمع کر دو، میں کبھی نا انصافی نہیں کروں گا، ایک پائی کی بھی رعایت تو میں نہیں کروں گا، نہ تم سے زیادہ وصول کروں گا نہ کم وصول کروں گا، جتنا بنے گا اتنا ہی وصول کرے گا۔ یہ رشوت جو تم مجھے پیش کر رہے ہو، یہ تمہاری رشوت مجھے عدل و انصاف سے باز نہیں رکھ سکتی۔ خبردار، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا ورنہ تمہارے ساتھ بڑا سخت سلوک کیا جائے گا۔ جب صحابی رسول نے عدل و انصاف، امانت و خیانت کا مظاہرہ کیا تو یہودیوں کے بڑے بڑے بزرگ، بڑی بڑی عمر والے یہ کہہ رہے تھے کہ بلا شبہ یہی وہ انصاف ہے جس کی وجہ سے زمین اور آسمان قائم ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ساری دنیا پر غالب آ رہے ہیں کہ یہ امانت اور خیانت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑی سے بڑی رشوت بھی ان کو عدل و انصاف سے باز نہیں رکھ سکتے۔ افسوس، آج ہمارے حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ دنیا بھر کی برائیاں ہمارے اندر آ گئی، بددیانتی ہمارے اندر، خیانت ہمارے اندر، جھوٹ ہمارے اندر۔ اگر ہم لوگ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، خدا کی قسم دنیاوی لحاظ سے بھی ہم اتنے عروج پر پہنچ جائے کہ ساری قوموں کو پیچھے چھوڑ جائے اور مالدار ہو جائے، خوشحال ہو جائے، ہماری تمام تکلیفیں اور ہماری تمام مصیبتیں دور ہو جائے۔ ایک کاروبار لے لیجیے، تجارت لے لیجیے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تجارت خاص دنیا داری ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کملی والے نے تو اس کو بھی دین بنا دیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فرمایا تاجر الصدوق الامین، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا، سچ بول کر تجارت کرنے والا تاجر جو ہے، جو سچ بولتا ہے، خریدار کو دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، غلط بیانی نہیں کرتا، کسی قسم کی خیانت یا بددیانتی کا مظاہرہ نہیں کرتا، سچ بولتا ہے، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کل قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیے، اگر ہم ایمانداری سے تجارت کریں تو اس کا اتنا اجر و ثواب کہ کل قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کا ساتھ نصیب ہو۔ اور ہماری تجارت کو بھی کرو، جب چیز صحیح ہوگی ایک مرتبہ کوئی خریدے گا، دوبارہ بھی خریدے، بارہ بھی خریدے گا۔ دنیا کی منڈی میں ہماری بڑی ہوئی چیزوں کی قدر ہوگی۔ آج ہم کیوں جاپان کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں؟ 1 روپے کی چیز 5 روپے میں ملے، ہم پھر بھی 10 دکانیں پھرتی، جستجو کرتے، تلاش کرتی، کیونکہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ لوگ بددیانتی نہیں کرتے، جو کچھ اوپر لکھتی ہے وہی کچھ اندر ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کی بنی ہوئی چیز ہو تو لیتے ہوئے دل دھک دھک کرتا ہے، پتہ نہیں اندر سے کیا نکلے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، سبق حاصل کرو۔ ارے جن کو ہم کافر کہتے ہیں، جو جزا اور سزا کے قائل نہیں ہے، ان سے تو بے ایمانی متصور تھی، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو جزا اور سزا کے قائل ہیں، ہم تو جنت و دوزخ کو مانتے ہیں، ہم سے تو بددیانتی اور بے ایمانی کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو نہیں مانتے ان سے تو ہو سکتا تھا، لیکن معاملہ برعکس ہو گیا۔ ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، دنیاوی لحاظ سے بھی پیچھے رہ گئے اور دوسروں کے محتاج ہو گئے، نہ دین رہا اور نہ دنیا رہی۔ اور اگر ہم سرکار کی غلامی کریں، دین بھی اور دنیا بھی، دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی ہم ساری دنیا پر غالب آ سکتے ہیں اگر ہم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ذرا میرے آقا کی تعلیمات تو دیکھو، میں کہتا ہوں ایک ارشاد پر ہم عمل کر لیں، ہماری ساری مشکلات دور ہو سکتی ہیں اور ہمارا یہ ملک امن و سلامتی کی جنت بن سکتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب
युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि। फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए भी वही कुछ पसंद न करे जो अपनी जात के लिए पसंद करता। फरमाया मोमिन उस वक्त बनोगे जब अपने भाई के लिए वही कुछ पसंद करोगे जो अपने लिए पसंद करती हो। अब बताओ ये कैसा इरशाद है? इस एक इरशाद पर अमल करने सबकी जान, सबकी इज्जत, आबरू, माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। बोलो, हमने कोई चाहता है कि हमारे घर को आग लगे? कोई चाहता है कि हमारी दुकान कोई लूटे? कोई चाहता है कि हमारी गाड़ी को कोई आग लगाए? कोई चाहता है कि हमारी बहू बेटी की तरफ कोई टेढ़ी नजर करके देखे जब हम अपने लिए ये चीजें पसंद नहीं करते? तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि दूसरों के लिए भी ये पसंद न करो। किसी एक इरशाद पर अमल पैरा हो जाए, सारी तकलीफें मुसीबतें दूर हो। तो मेरे दोस्तों, सरकार ने हमें दीन भी दिया, दुनिया भी दी, और दुनिया को भी हमारे लिए दीन बना दिया। हम समझते हैं कि ये कारोबार वगैरह करना दुनियादारी है। नहीं, सुनो सुनो, हुजूर अलैहिस्सलाम सुबह के वक्त तशरीफ फरमा, इर्द गिर्द से आबा बैठी। एक नौजवान आया, उसने अपनी दुकान खोली और अपना कारोबार शुरू कर दिया, धंधा शुरू कर दिया। सहाबा ने कहा ये कितना जवान है, अल्लाह ने इसको कुव्वत दी है, ताकत दी है, मगर अल्लाह की दी हुई कुव्वत और ताकत को ये दुनिया के कामों पर खर्च कर रहा। ऐ काश ये अल्लाह की राह में कुव्वत और ताकत को खर्च करता। रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐसा न कहो, अगर ये इसलिए मेहनतों मजदूरी करता है, इसलिए कारोबार करता है कि जायज तरीके से कमा के अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत और किसी का दस्ते नजर न हो, तो फरमाया इसका कारोबार करना भी अल्लाह की राह में ताकत खर्च करना है और है इनकी इबादत है। तो हुजूर ने तो हमारे लिए हर चीज को इबादत बना दिया, मगर हम हुजूर की तालीमात से दूर होते चले जा रहे हैं। हमने सरकार की तालीमात को फरामोश कर दिया। खुदा की कसम, हमारे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने वो तालीम हमें दी है कि दुश्मनों ने भी एतराफ किया, मुखालिफों ने भी एतराफ किया। जैसा कि हमारे जस्टिस साहब अभी आपके सामने दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरों के अकवाल नकल कर रहे थे कि उन्होंने तस्लीम किया कि दुनिया में हजरत मोहम्मद जैसा कोई शख्स नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने ऐसा बेहतरीन निजाम किसी को दिया हो। अल-फज़्ल मा शहदत बिही आदाउ, अरबी का मतलब है बुजुर्गी वो है जिसकी दुश्मन भी शहादत दे। तो मुखालिफों ने भी ये करार किया कि ये हमारी बदकिस्मती नहीं है कि जिस दीन की सदाकत, जिस दीन की बेहतरी के दुश्मन और मुखालिफ भी कायल है, हम उससे रूबरदानी कर रहे हैं और हम दूसरे इज़्मों की भीख मांग रहे हैं। ये हमारी इंतहाई बदकिस्मती है। खुदा की कसम, रसूलुल्लाह ने हमें दुनिया में वो सियादत और क़ियादत अता फरमाई थी। ये फरमाया था कि तुम लोगों के कायद बनो, तुम लोगों को अपने पीछे लगाओ, खुद दूसरों के पीछे न लगो, अन्नी तकलीफ न करो, मुकल्लिद बन के न रहो बल्कि मुक्तदार पेशवा बन के रहो। लेकिन आज हमारा ये हाल है, हमारे मुल्क में जो कोई भी आ जाता है, जैसी शक्ल सूरत लेकर आ जाता है, दूसरे दिन हमारे मुल्क के नौजवान उसी जैसी शक्ल सूरत इख्तियार कर लेते। 6 महीने के बाद फैशन बदल जाता। अन्नी तकलीफ कुछ सोचते ही नहीं, कुछ देखते ही नहीं। अब कैफियत ये हो रही है कि कराची में आप जाकर देखिए, लड़के आ रहे होते हैं तो जब तक गौर से न देखा जाए पता ही नहीं चलता कि आ रहा है या आ रही है। शर्म
بننا شروع کر دیا، لمبے لمبے بال رکھنے شروع کر دیے اور لاکھوں کو پالش لگانی شروع کر دی ہے۔ کیا یہی آپ کشمیر کو فتح کریں گے؟ کیا یہی لمبے لمبے بالوں والے دہلی کے لال قلعے پر اسلام کا جھنڈا نافذ کریں گے؟ ارے ہپی نہ بنو، بیبی نہ بنو، لڑکیاں نہ بنو، مرد بنو، مجاہد بنو، محمد بن قاسم بنو، طارق بن زیاد بنو اور سلطان ٹیپو بنو اور میاں صدیق اکبر کی صدیق اکبر کی ابتدا کرو، ان کی پیروی کرو، فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلو، عثمان غنی کی پیروی کرو، دنیا سے اپنی عظمت کا لوہا منواؤ اور دنیا پر یہ ثابت کر دو کہ مصطفیٰ کے غلام بننے کے لیے نہیں آئے، وہ غلامی کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی کرتے ہیں، باقی کائنات کی سرداری کرتے ہیں۔ آج مسلمان کا دشمن ہے، مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہے۔ مسلمان تو دیکھا کہ جب تیرے پاس غیر قوموں کی نوجوان لڑکیاں آ جاتی تھیں تو وہ بھی کہتی تھی اب ہماری عزت کو کوئی خطرہ نہیں کیونکہ ہم ایک مسلمان کے پاس پہنچتے ہیں۔ تاریخ کو پڑھ کر دیکھو، محمد بن قاسم نے جب اسی سرزمین پر قدم رکھا اور وہ فتوحات کرتا ہوا، اسلام کے جھنڈے لہراتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا تو راجے مہاراجے ان کی راجکماریاں پیش کی جاتی تھی۔ جب راجکماریاں سامنے آتی تھی محمد بن قاسم شرم سے نگاہ دکھا نہیں سکتا۔ راجکماریاں زبان حال سے کہتی تھی بیٹا وہ نہیں جو نمبروں میں پڑے ہوئے ہے، بیٹا تو یہ ہے بیٹا۔ میرا دوست مسلمان دوسروں کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، لیکن آج خود مسلمان سے مسلمان کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے شرم کی اور کیا بات ہو سکتی؟ یہ کیا بات ہے؟ صرف اس لیے بھی حالات پیدا ہوئے کہ ہم نے حضور کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور دشمن کا یہی مقصد تھا۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ مسلمان کو اس کے رسول کی تعلیمات سے دور کر دے۔ جب یہ رسول اللہ کی تعلیمات سے دور ہو جائے گا ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ تم سے رسول اللہ کی پیروی چھین لے، تمہیں رسول اللہ کی تعلیمات سے دور کر دے، تو آپ دشمن کی عزائم کو خاک میں ملا دے اور رسول اللہ کی پیروی کرے اور دنیا کو بتا دے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور رسول اللہ کی غلامی ہمارے نزدیک بادشاہی سے بہتر ہے۔ ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنی تقریر میں ایک بات بیان فرمائی ہے کہ مسلمان فری مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اس سلسلے میں میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے سنت و جماعت، ہماری ذات سے تو کسی کو دکھ پہنچ نہیں سکتا، ہم تو کسی کی تکلیف اور اذیت کا باعث ہی بن نہیں سکتے، جیسے سارے نبیوں کی تعریف ہم کرتے ہیں۔ یہودیوں نے ہمارے نبی کی توہین کی، ہمیں اذیت پہنچائی، وہ ہماری اذیت کا باعث ہے۔ عیسائیوں نے ہمارے نبی پاک کی توہین کی، ہماری اذیت کا باعث بنے۔ یہودیوں عیسائیوں کو ایک طرف رہنے دیجیے، مسلمان کہلانے والوں میں جو لوگ صدیق اکبر کو گالیاں دیتے، فاروق اعظم کو گالیاں دیتے، عثمان غنی کو گالیاں دیتے، ام المومنین حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ ہماری عزیزت کا باعث بنتے ہیں۔ جو لوگ حضرت امام حسین کی شان میں گستاخی کرتی ہے، آپ کو باغی اور فسادی کرتی ہے، وہ ہماری عزیزت کا باعث بنتی ہے۔ کسی نے صحابہ کو برا کہا، کسی نے اہل بیت کو برا کہا، ہم کس کو برا کہیں؟ ہم تو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور دونوں کی محبت کو سرمایہ ایمان اور ذریعہ نجات جانتے ہیں۔ ہماری ذات سے کسی نے اماموں کی توہین کی، کسی نے اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کی، ہم کس کی گستاخی کریں؟ ہم تو اماموں کو بھی مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم تو سب کی تعریف کرتی ہے، کسی کی توہین نہیں کرتے، ہم سے تو کسی کی دلاداری ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی ہم کسی کی توہین کرتی ہیں؟ ہم سارے صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، سارے اہل بیت کی تعریف، اولیاء اللہ کی تعریف کرتے، اماموں کی تعریف کرتے ہیں، ہم سے تو کسی کو جن نے صحابہ کی توہین کر کے ہمیں دکھ پہنچایا، ہم اس سے بدلا لے کے کیسے لیں؟ جس نے اہل بیت کی توہین کر کے ہمیں عزت پہنچائی، ہم اس سے بدلا لیں تو کیسے لیں؟ ہم تو کسی کی توہین کرتے ہی نہیں، ہمارے نزدیک تو ان میں سے کسی کی بھی توہین کرنا بے دینی ہے اور پڑھنے کر کے گستاخی۔ ہم کیا کریں؟ مصیبت تو ہمارے لیے ہے۔ کسی نے صحابہ کی توہین کر کے اپنے پیٹ میں راج نکال دیا، کسی نے اہل بیت کی توہین کر کے اپنے دل کا بخار نکال لیا، ہم کیا کریں؟ ہم کس کی توہین کریں؟ ہاں ایک بات ہے، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، ہم کو رسول اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ اگر ہم کریں تعریف اور کسی کے دل میں کیا ہے تو ہم موجود ہمارا مقصد اس کے خود کو رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کی تعریف کریں، رسول اللہ کے آثار بیان کریں، حضور کی تشریف آوری کی خوشی میں جشن منائیں، جلسہ کریں۔ ہمارا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں، اپنے آقا کی بارگاہ میں عقیدت کا ہدیہ پیش کریں۔ ہم آقا کی بارگاہ میں عقیدت کا ہدیہ پیش کریں اور کوئی چلتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلتا ہی بہت زیادہ کرے۔ ہمارا مقصد اس کو جلانا نہیں، ہم تو اپنے آقا کی تعریف کریں، ہم صحابہ کی تعریف کرتی ہے، کوئی جلتا ہے تو جلتا رہے، ہمارا مقصد اس کو جلانا نہیں ہے، صحابہ کی تعریف کرنا ہے، ہم اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ آواز حکومت تک پہنچ جائے کہ ہم اہل سنت سے کسی کی دل آزاری نہیں۔ ہم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نبی نے امن و سلامتی کا پیغام دیا، امن و سلامتی کی تعلیم دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی کا نام ہے احمد، محمد، حامد، محمود، ان سب کا مادہ حمد ہے اور حمد کے معنی تعریف کرنا۔ ہمارے نبی پر جو قرآن اترا اس کی ابتدا میں الحمد، ہمارے نبی کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا قیامت کے دن اس کا نام ہے لواء الحمد، ہمارے نبی کو جو مقام ملے گا اس کا نام ہے مقام محمود۔ اور کتابیں پڑھ کے دیکھو نبی کریم کی امت کا نام ہے ہم معبود۔ معبود کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والے، یہ مبالغہ کا سیدھا ہے۔ تو ہمارے نبی کا نام اس کے ماتھے میں ہم، ہمارے نبی کا پرچم اس کے ماتھے میں ہم، ہمارے نبی کا مقام اس کے ماتھے میں ہم، ہمارے نبی کی امت کا نام اس میں ہم۔ حضرت یہاں تو تعریف کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں، یہاں تو تعریف کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں۔ ہمارا تو مقصد ہے تعریف کرنا، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ کے پیاروں کی تعریف کرتے ہیں، ہم کسی کا دل نہیں
قانون بنا دیجیے کہ اس ملک میں جب کہ ایک وزیر کی شان میں ناجائز کلمہ کہنا جرم ہے، اس کے لیے سزا ہے، تو اسی طرح کے رسول کی شان میں گستاخی کرے اس کے لیے بھی سزا ہے۔ صحابہ کرام کی شان میں بھی ادبی کرے، صدیق اکبر کو گالی دے، فاروق اعظم پر تبرہ کرے، اس کے لیے قانون ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر کے سواد اعظم کا دل نہ دکھائے۔ اللہ کا فضل ہے، ہم تو اہل بیت پر، اہل بیت کے نام پر اپنی جاننے سے کام کرتے ہیں۔ وہ برا کہنا چھوڑ دے، آج سارے معاملات ختم ہو جائیں۔ تو ہم کیا کریں؟ ہمیں بتائیے کہ جب وہ ہمارے سامنے گالیاں دیتی ہے ہمیں دکھ پہنچتا ہے، ہم جب بھی کبھی قدم اٹھاتے ہیں جارحانہ نہیں اٹھاتے، مذاکرانہ اٹھاتے ہیں، قرآن سے ان کی شان بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی عظمت و شان ہے، ان کو برا نہ کہو، کیونکہ ان کی عظمت و شان تو اللہ اپنے کلام مقدس میں بیان فرمایا۔ اس سلسلے میں اللہ نے آپ کو اس وقت موقع دیا ہے، موقع روز روز ہاتھ نہیں آیا کرتے، تاریخ میں نام روشن آ جاتا ہے۔ جن کی آج ہم مخالفت کرتے ہیں، جنہوں نے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا، جو اسلام کے مقابلے میں سوشلزم لانے کی کوشش کرتے تھے، انہوں نے ایک کام کر دیا، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ آپ اتنا ہی کر دیجیے کہ اس ملک میں صحابہ کرام کی عظمت کا تحفظ ہو جائے۔ کسی کے حق نہیں چھیننا چاہتے، یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنی مسلک کے مطابق عمل نہ کرے، سب کچھ کرے، اعلانیہ طور پر صحابہ کو برا کہنا چھوڑ دے، تحریراً اور تقریراً ان کے خلاف باتیں کر کے سواد اعظم کا دل دکھانا چھوڑ دے۔ ایک کام کر چاہیے، تاریخ میں انشاءاللہ آپ کا نام روشن رہے گا، اور قیامت کے دن صدیق و فاروق اپنے دامن رحمت میں آپ کو چھپا لیں گے۔ کسی کی پرواہ نہ کیجیے، کسی کا حق نہیں چھینتے، رسول اللہ کے جان نثاروں، رسول اللہ کے جانشینوں کو صرف برا کہنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ یہ تو اخلاق کا بھی تقاضا ہے، انسانیت کا بھی تقاضا ہے کہ جس صدیق اکبر کے پیچھے مولا علی نے نمازیں پڑھی، جس فاروق اعظم کے پیچھے مولا علی نے نمازی ادا کی، جس عثمان غنی کے پیچھے نمازی ادا کی، 25 برس تک ان کا ساتھ دیا، ان کا ساتھ تعاون کیا، خلوص کے ساتھ تعاون کیا، مولا علی کو دوبارہ نہیں کہ ان کی توہین کی جائے۔ تو جہاں یہ قانون بن جائے کہ ان کو تبرہ کرنا، ان کو گالیاں دینا ممنوع ہے، آج سارے معاملات ختم ہے۔ اپنے مسئلے کے مطابق میں سب کچھ کریں، ان کو آزادی ہے، ہم ان کا حق نہیں چھیننا چاہتے۔ ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صحابہ کو برا کہہ کے ہمارا دل دکھانا چھوڑ دو، ان کو برا نہ کہو، اس سے سواد اعظم کی دل آزادی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ہدایت اور سچا دین لے کر آئے، اور اس لیے آئے کہ اس سچے دین کو تمام دینوں کا واضح کر دیا جائے۔ میراث منانے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ رسول اللہ کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ کہ دین اسلام کو، دین کے نظام کو تمام نظاموں پر لاگو کر۔ اگر چاہتے ہو کہ جس مقصد کے لیے رسول اللہ تشریف آئے وہ مقصد زندہ رہے، جس غرض و غایت کے لیے رسول اللہ کی بعثت ہوئی وہ غرض و غایت پوری ہو، تو کوشش کرو کہ خود اسلام پر عمل کرو اور دوسروں
پر اسلام غالب کرنے کی کوشش کرو، تب رسول اللہ راضی بنے، تب رسول اللہ کی بارگاہ میں سچی عقیدت کا ہتھیار پیش ہوگا، تب ہم میراث کرنے کے حقدار ہوں گے، جبکہ اس مقصد کو اہمیت دے جس مقصد کو لے کر رسول اللہ تشریف لائے۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے دین کا کچھ نہیں بگڑے گا، دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا اپنا نقصان ہوگا۔ ہم جو دلیلیں پار ہو رہے ہیں تو اس لیے ہم نے رسول اللہ کی غلامی چھوڑ دی، رسول اللہ کی پیروی چھوڑ دی۔ آپ پیروی کریں، آج ہمیں وہ کوئی بھی عظمتیں واپس مل سکتی ہے کیا؟ وہی عرب کے لوگ جو پہلے صحراؤں میں اونٹوں کو چلانے والے جو سانی لباس میں حیران کر چکے، جب انہوں نے رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کیا تو ساری دنیا پر غالب نہیں ہے؟ ارے انہوں نے دریاؤں پر حکومت کی، ہواؤں پر حکومت کی، انہوں نے زمین پر حکومت کی۔ کیا فاروق اعظم نے دریائے نیل کو خط نہیں لکھا تھا؟ اور کیا وہ دریا جو نہیں چلتا تھا جب تک ایک نوجوان لڑکی اس کے پھینک نہیں چلائی جاتی تھی، جب سے فاروق اعظم نے خط لکھا پھر وہ چلتا ہے یا نہیں، پھر وہ لڑکی گھر چلائی گئی، ثابت کر دیا کہ دریاؤں پر بھی ہماری حکومت ہے۔ مدینہ کے جگہ میں ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا، حضرت عمر ہاتھ میں کوڑا لے کر بیٹھے تھے، زمین ہلنے لگی، زور سے کوڑا مارا، فرمایا کیوں ہلتی ہے؟ کیا میں تم پر عدل نہیں کرتا؟ اسی وقت زلزلہ ختم ہو گیا۔ علماء مدینہ نے لکھا ہے کہ جس دن سے حضرت عمر نے کوڑا مارا اور زلزلہ ختم ہوا، اس کے بعد آج تک مدینے میں کبھی زلزلہ آیا ہی نہیں۔ زمینوں پر حکومت ہے، خطبہ پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی مدنی پر جلوہ فروز ہے، 1600 میل کا فاصلہ ہے، ساریہ امیر لشکر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ فاروق اعظم خطبہ پڑھتے پڑھتے فرماتی ہے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا، ساریہ پہاڑ۔ حاضرین حیران کہ خطبہ پڑھتے پڑھتے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا، ساریہ پہاڑ، یہ کیا ہوا؟ سامعین نے چہرے اوپر اٹھائے، حضرت نے 3 مرتبہ یہ کلمہ فرما کے پھر خطبہ شروع کر دیا۔ جب نماز ہو گئی بیٹھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے کہا امیر المومنین یہ آج آپ نے خطبہ پڑھتے کیا فرمایا؟ یا ساریہ تو الجبل، فرمایا میں نے ساریہ کو امیر لشکر بنا کر ایران کا ایک علاقہ نہاوند فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ میں نے دیکھا کہ دشمن کی فوج پہاڑ کے اس طرف لشکر اسلام پر حملے کی بھرپور تیاری کر رہی۔ میں نے ساریہ کو آگاہ کر دیا پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اپنی پوزیشن سنبھالو، دشمن کو تیاری کا موقع نہ دو، انشاءاللہ اب فتح ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں نے تاریخ اور وقت نوٹ کر دیا، کچھ عرصے کے بعد ساریہ آئے فتح کر کے۔ حضرت عبداللہ فرماتے میں نے کہا ساریہ اپنے سفر کا کوئی عجیب و غریب واقعہ سناؤ۔ ساریہ نے کہا سب سے عجیب واقعہ یہ ہے کہ جمعے کا دن تھا، ہمارے کانوں میں 3 مرتبہ امیر المومنین کی آواز آئی، جانی پہچانی آواز تھی، ہم سمجھ گئے کہ امیر المومنین پکار رہے ہیں۔ ہم نے ہدایت پر عمل کیا، اپنی پوزیشن کو سنبھالا، مضبوط کیا، اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی۔ ساریہ نے کہا وہاں تلواروں کے ساتھ لڑے تو ہم ہیں لیکن فتح کا سہرا امیر المومنین کی پیشانی پر۔ دیکھو مسجد میں بیٹھی ہے، منبر پر جلوہ افروز ہے، آگے مسجد نبوی کی دیوار ہے، مسجد نبوی کی دیوار کے آگے مکانوں کی دیواروں کا سلسلہ ہے۔ کتنے مکان تھے؟ جب وہ دیواریں ختم ہوئی تو آگے پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، وہ نہ ختم ہونے والا پہاڑیوں کا سلسلہ جاری ہے۔
اور 1600 میل کے فاصلے پر جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اس طرف دشمن کی نقل و حرکت کو نگاہ فاروقی دیکھ رہی ہے۔ اتنے حجابات کے ہوتے ہوئے جب فاروقی نگاہ کا یہ عالم ہے تو جس آقا کا یہ غلام ہے اس کی نگاہ کا کیا عالم ہے؟ اللہ دیکھو، لوگ وہاں یہ ٹیلی فون نہیں ہے، وائرلیس نہیں ہے، اور جتنے آج کل رسائل اور وسائل ہیں یہ نہیں ہے۔ 1600 میل کے فاصلے پر اپنی آواز پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ ہوا پر بھی حکومت ہے، ہوا پر بھی حکومت، زمین پر بھی حکومت، دریاؤں پر بھی حکومت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں انہوں نے ایران کو فتح کیا، امیر لشکر تھے، لشکر اسلام کو لے کر جا رہے ہیں، راستے میں دریائے دجلہ آ گیا، ایرانیوں نے اس طرف مورچے بنا دیے، دیوار کے کنارے پر لیٹ گئے، ہزاروں کی تعداد میں کمانوں پر تیر چلا لیے اور کہنے لگے کہ جو ہی مسلمان دریا پار کر کے آئے، دریا میں آئے تیرتے ہوئے یا جس طرح بھی، تو تیر مارتے جاؤ اور ان کی لاشوں کو پانی میں بہاتے جاؤ، آج دجلہ کے پانی کو ان کے خون سے سرخ کر دو۔ ہزاروں کی تعداد میں ایرانی کمانوں پر تیر چڑھا کے کناروں پر لیٹ گئے۔ مسلمانوں کے پاس بحری بیڑا نہیں ہے، کشتیاں نہیں ہیں۔ حضرت سعد نے لشکر سے کہا ہم نے دریا پار کرنا ہے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا ہم صرف اپنے امیر کا حکم ماننا جانتے ہیں، آپ حکم دیجیے، اگر کودنے کا حکم دیں گے دریا میں کود جائیں گے۔ حضرت سعد نے کہا میں وہ امیر نہیں ہوں کہ تمہیں کہوں آگے بڑھ جاؤ اور خود میٹروپول ہوٹل میں جا کے مرغیوں کا بیڑا گرک کرنے لگ جاؤں۔ میں وہ امیر نہیں ہوں، جیسے کہ ہمارے دستک فرما رہے تھے کہ ہم عمل نہیں کرتے، آپ نے فرمایا میں وہ امیر نہیں ہوں کہ تمہیں کہوں آگے اور خود پیچھے، سب سے آگے میں لگتا ہوں۔ گھوڑا آگے بڑھایا، جو ہی گھوڑا آگے بڑھایا، لشکر میں سلمان فارسی تھے، وہ بھی لشکر سے نکلے، اپنے گھوڑے کو دائیں طرف لے آئے۔ بلال حبشی تھے، وہ بھی لشکر سے نکلے، وہ گھوڑا بائیں طرف لے آئے۔ یہ 3 سوار آگے ہیں، باقی سارا لشکر سوار اور پیادے پیچھے۔ حضرت صاحب نے کہا مولا ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے غلام ہیں، تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس دنیا سے کفر و شرک کی تاریکیاں دور کرنے اور اسلام کی روشنی کو پھیلانے کے لیے، ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے نکلے ہیں، تیری راہ میں جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے پاس کشتیاں نہیں ہیں، بحری بیڑا نہیں ہے، ہم نے دریا پار کرنا ہے، اس دریا کو ہمارے لیے مسخر کر دیں۔ یہ کہہ کر گھوڑے ڈال دیے۔ جس وقت گھوڑے ڈالے، پیچھے سارا لشکر بھی کود پڑا، پانی کی سطح پر اس طرح دوڑ رہے تھے جیسے کوئی پکی سڑک پر دوڑ رہا ہو۔ گھوڑوں کے سنگ بھی پانی میں نہیں بھیگ رہے۔ ادھر ایرانیوں نے دیکھا، اپنی زبان میں شور مچا دیا، دیوا آمدند دیو، اور جن آ گئے، اور جن بندے نے گھوڑے پانی اتنے دوڑائی آدھے، پانی اتنے انج دوڑتے آدھے نے جی مال روڈ سے دوڑی دا، انہیں آخیا بندے نہیں گئے، جن آ گئے، بھاگ اٹھے اور کمانوں پر تیر چڑھے چڑھائے رہ گئے، چوٹیاں بھی نہیں پہنی، اسلحہ بھی نہیں اٹھایا۔ اللہ فرماتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تم میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، سچے مسلمان بن جاؤ، ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ ایرانی بھاگے، مسلمان پار ہوئے، شہر خالی ہوتے جا رہے ہیں، اسلام کے جھنڈے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور علامہ اقبال جھوم اٹھے اور کہنے لگے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے
سامنے پار ہو گئے. جب پار گئے حضرت سعد نے کہا کیوں بھائی کسی کا کچھ درمیان میں گر تو نہیں گیا؟ کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے تو بتا دو. ایک پورا مجاہد کہے گا جی میرا مٹی کا پیالہ گر گیا. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو 2 پیسے کا پیالہ ہوگا اور لے لیں گے. تو قیمتی چیز گری ہو تو بتاؤ. اس نے کہا حضرت میرا پیالہ مٹی کا پانی پینے والا گر گیا ہے. حضرت سعد نے کنارے پر کھڑے ہو کر کہا او دریا ہمارے بوڑھے مجاہد کا پیالہ تجھ میں گر گیا وہ پیالہ دے دے. پانی میں ایک بھمر پیدا ہوا اور کسی غیبی طاقت نے پیالے کو پھینکا. چکر کاٹتا ہوا پیالہ آیا. حضرت سعد نے پیالے کو پکڑ لیا اور اس بوڑھے مجاہد کو دیا اور لشکر کی طرف متوجہ ہو کے کہا کسی اور کی بھی کوئی چیز گر گئی ہو تو بتا دو. دریاؤں پر بھی حکم چل رہا ہے. خالد بن ولید نبی کریم نے تمغہ دیا سیف اللہ اللہ کی تلوار. ایک جنگ میں تشریف لے گئے. اطلاع ملی کہ دشمن کا لشکر یہاں سے چند میل کے فاصلے پر ہے. ایک مقام ایسا تھا چاروں طرف پہاڑ تھے درمیان میں کھلا میدان تھا. خالد نے کہا یہ جگہ بہت مناسب. لشکر کو کہا یہاں ٹھہرو. پہاڑوں کے اوپر مورچے بنا لیتے ہیں چاروں طرف کی نقل و حرکت کا ہمیں علم رہے گا اور ہم پہاڑوں کے درمیان ہوں گے دشمن کو ہمارا پتہ نہیں چلے گا. لشکر کو ٹھہرا دیا. شام کا وقت ہوا تو پہاڑوں میں سے درندوں نے منہ نکالے. کسی طرف سے شیر نے کسی طرف چیتے نے بھیڑیے نے مختلف قسم کے جانوروں نے منہ نکالے. مجاہدین نے دیکھ کر کہا حضرت یہ پہاڑ تو درندوں سے بھرے پڑے ہم تو یہاں چین سے رہ نہیں سکے. یہ تو ہمارا نقصان کریں گے. ہم تو چین کی نیند سو نہیں سکیں گے. ہماری غفلت سے فائدہ اٹھائیں گے. کسی نہ کسی مسلمان کو پھاڑ دیں گے. تو کسی اور جگہ چلو کسی اور جگہ ڈیرا لگائیں اور اپنا پڑاؤ ڈالیں اور خیمے لگائیں. فرمایا میں یہی رہی اور ان کا میں علاج کرتا ہوں. خالد نے کہا ان پہاڑیوں میں رہنے والے درندوں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں. جتنے دن ہم یہاں ٹھہرے اتنے دنوں کے لیے یہاں سے چلے جاؤ. یہاں سے چلے جاؤ. سارے چرندے اپنے اپنے بھٹوں اور مسکنوں سے نکلے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے جاتے ہوئے وہ یوں سر جھکا کے سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں. گویا زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ اگر تم رسول کے غلام ہو تو ہم تمہارے غلام ہو. ایک ہرنی نکلی اس کو بچہ ہونے والا. کسی دوسری ہرنی نے کہا تو اسی حالت میں نکل پڑی. بچہ تو جان لیتی. بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے تو ایسی حالت میں نکل پڑی. اس ہرنی نے کہا بچے تو ہوتے ہی رہتے اور ہوتے رہیں گے. پتہ نہیں پھر عمر میں مصطفیٰ کے غلاموں کے حکم کی تعمیل کا موقع ملے گا. نافرمانوں میں نام نہ لکھا جائے. میں اسی حالت میں نکل پڑی کہ میرا نام بھی فرما برداروں میں لکھا جائے. ایک وہ مسلمان تھے ان کا کہنا شیر اور چیتے بھی مانتے تھے. میرا تمہارا کہنا تو مچھر اور کھٹمل بھی نہیں مانتے. ساری رات سارے دن کے تھکے ہوئے رات کو آ کر لیتے اور مچھر آتے ہیں اور کانوں کے پاس آ کر چیلنج کرتی ہیں ہوشیار ہو جا ہم بھی تیرے منتظر ہیں. اوپر سے مچھر چیلنج کرتے ہیں نیچے سے کھٹمل چوری چوری وارننگ دیتا ہے کہ ذرا لیٹ ہم بھی تیرے خون کے ساتھ. اور آپ بھاگتے تھے پوری سورہ یاسین پڑھ دے قرآن پڑھ دے اور کھٹمل اور مچھر نہیں نکلتے. ان کے کہنے سے تو شیر اور چیتے نکلتے ہیں. بس ایک بات کر کے ختم کر رہا ہوں. مشکات شریف اٹھا کر دیکھ لو. نبی کریم کے صحابی نام ہے عبداللہ لقب ہے سفینہ. حضور نے ان کو لقب دیا سفینہ. کیوں لقب دیا؟ ایثار دیکھو. جب یہ حضور کے ساتھ جاتے ہیں نا سفر میں
تو دوسروں کا بھی سامان اٹھا، کہے تو بھی اپنا سامان مجھے دے، اگر تو بھی کہے میرے پاس زیادہ سامان، سب کا سامان لے کر کندھوں پر سر پر اتنا اپنے اوپر لاد لیتے کہ ایک دن سرکار نے دیکھ کر فرمایا یہ تو سفینہ ہے، یہ تو کشتی ہے، جتنا مال اس کے اوپر ڈال دیا جائے سارا ہی کھا لیتا ہے۔ اس دن سے ان کا لقب ہو گیا سفینہ۔ لوگوں سے کہا کرتے تھے لوگوں مجھے سفینہ کہا کرو، عبداللہ نام رکھا ہے، ماں باپ نے سفینہ نام رکھا ہے رسول اللہ، مجھے یہ نام پیارا لگتا ہے۔ حضرت سفینہ ایک جنگ میں دشمن کے ہاتھ گرفتار ہو گئے، جنگی قیدی بن گئے، دشمنوں نے پکڑ لیا، پکڑ کر اپنے ملک میں لے گئے، وہاں جا کر قید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب پیدا کیا کہ دشمنوں کی قید سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ واپس جب آئے تو کیفیت یہ تھی کہ دن کو کسی پہاڑ کی غار میں چھپے رہتے اور رات کی تاریکی میں سفر کرتے، کیونکہ جانتے تھے کہ میں دشمنوں کی قید سے بھاگا ہوں، مجھے پکڑنے کے لیے وہ آئیں گے، تو دن کو پہاڑ کی غار میں چھپے رہتے، رات کی تاریکی میں سفر کرتے۔ جب کچھ دور آ گئے تو دن رات سفر جاری رکھا کہ کسی طرح کافروں کی سرحد سے نکل کر اسلام کی حد میں داخل ہو جائے۔ ایک مرتبہ چلے آ رہے تھے، ایک پہاڑ میں سے شیر ببر نکلا، شیر بھی بڑا خوش ہوا کہ آج تو بڑی شاندار غذا ہاتھ ہے، اچھلتا ہوا کودتا ہوا خوشیاں مناتا ہوا آیا۔ حضرت سفینہ بھی دیکھ رہے، بڑے اطمینان سے کھڑے، سینے میں دل نہیں دھڑکا، چہرے پر سردی نہیں چھائی، کوئی پناہ گاہ نہیں ڈھونڈتے۔ کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو شیر تو ابھی ایک فرلانگ کے فاصلے پر ہوتا، پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا، مطمئن کھڑے۔ شیر بھی حیران کہ بہت سے لوگ میں نے دیکھے، لوگ مجھے دیکھ کر بھاگتے ہیں، پناہ ڈھونڈتے ہیں، یہ عجیب انسان ہے، بڑے سکون اطمینان سے کھڑا ہے، کوئی خوف و خطرہ نہیں۔ شیر بالکل قریب آ گیا، اس نے قریب آ کر جائزہ لیا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ اچانک مار دے۔ اللہ نے ہر ایک کو تھوڑی سی عقل اور شعور عطا فرمایا۔ جب اس نے دیکھا ہے بھی نہیں تھا، کچھ پاس نہیں ہے اور بڑے اطمینان سے کھڑے، شیر کا حوصلہ بلند ہوا، وہ گرجنے لگا اور گرجتا ہوا آگے بڑھا کہ ایک دم حملہ کر کے چیر پھاڑ کے رکھ دے۔ جب شیر نے حملہ کرنے کے لیے آگے کے پیر اٹھائے تو حضرت سفینہ نے کچھ کہہ دیا۔ حدیث میں دیکھو الفاظ، کہنے لگے یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ۔ ابو الحارث کو نیت ہے شیر کی، اے جنگلی درندوں کے باپ، اے شیر تو مجھ پر حملہ آور ہو رہا ہے، لیکن یہ خیال کرنا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا۔ شیر نے اٹھائے ہوئے قدم رکھ دیے، دم ہلاتا ہوا آیا اور اپنا سر حضرت سفینہ کے پیروں پر رکھا۔ پنجاب میں ایک بزرگ جنہوں نے اس کرامت اور اس واقعے کا ذکر کیا، انہوں نے پنجابی زبان میں 2 شعر کہے، سمجھ آ جائے گی آپ کو انشاءاللہ۔ پنجابی ایسی ہے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ فرماتی ہیں جس دم شیر اٹھایا پنجا، جس دم شیر اٹھایا پنجا، تے طاقت رہی نہ کائی، میں غلام رسول اللہ دا بس اتنی خبر سنائی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ ایسا ہو گیا جیسے شیر کی طاقت ہی ختم ہو گئی۔ شیر گیا سفینے تائی، او سن راہی راجان دے، جو غلام رسول اللہ دے، اسی غلام انہاں دے۔ شیر نے کہا اے رسول اللہ کے غلام سن لے،
جو رسول اللہ کے غلام ہیں ہم ان کے غلام ہیں۔ تو میاں فی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، انہوں نے رسول اللہ کی غلامی کی، کائنات ان کی غلام بن گئی۔ یہی تو اسلام کا فلسفہ ہے۔ دو لفظوں میں عرض کرتا ہوں، تم اللہ کے سامنے جھکو، کائنات تمہارے سامنے جھکے۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے کائنات اس کے سامنے جھکتی ہے۔ اور سننا، جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا وہ سب کے سامنے جھکتا ہے، وہ سب کے سامنے جھکتا ہے۔ تم رسول اللہ کی غلام بن جاؤ، کائنات تمہاری غلام بن جائے گی۔ اگر رسول کی غلامی چھوڑو گے، کائنات کی غلامی کرو گے، اور پھر کامیابی نہیں ہوگی۔ حالت یہ ہوگی نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے نبی کریم اس دنیا میں کس لیے آئے تھے؟ کہ سچے دین کو، اسلام کے نظام کو، جو مکمل دستور ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خدا کی قسم، اسلام جیسا کامل اکمل نظام دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ وہ سرکار اس نظام کو اس لیے لے کر آئے کہ دنیا کے نظاموں پر اس کو غالب کر دیا جائے۔ بس آج عہد کر کے اٹھو کہ آقا جس مقصد کے لیے تو آیا ہے ہم اس مقصد کو زندہ رکھیں گے، اور تیرے نظام کو دنیا کے نظاموں پر غالب کریں گے، خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں سے بھی عمل کروائیں گے۔